السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 27 آپ کے پیش خدمت ہے۔ کایا پنتھا نے اپنی کہانی دوبارہ جاری کی۔ بولا، دوسرے دن کی بات ہے، میں شام کے وقت اپنی زمینوں سے لوٹ رہا تھا کہ پروہت گنجال کسی بھوت کی طرح اچانک دریا کے گھاٹ سے نمودار ہوا اور میری طرف بڑھا۔ میری زمینوں کا بڑا رقبہ دریائے چنون کے ساتھ چلا گیا ہے۔ میں انہی کو دیکھنے گیا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، کایا پنتھا، تم نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں، اگر آج بھی نہیں مانے اور میں نراش لٹا تو ایک ایسا کھیل شروع ہو جائے گا جس کا انت نہ جانے کہاں ہو۔ میں نے غصے سے کہا، تم ایک ایسی چیز کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو جس پر تمہارا کوئی ادھیکار نہیں؟ بولا، ادھیکار تو تمہارا بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ بدھ اتہاس کی امانت ہے اور وہ امانت میں تم سے لے کر رہوں گا۔ بات اب میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھڑک کے بولا، تم ہو کون؟ دھرم کے ٹھیکیدار ہو؟ میں تم سے نمٹ لوں گا۔ بولا، تم جھگڑا مول لینا چاہتے ہو؟ میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، انکار کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہاں، سار گلیان کی ڈبیا کے ساتھ اب میں تمہاری بیٹی جلپنا میں بھی دلچسپی رکھتا ہوں۔ جلپنا کی کمر کے قریب چاند گرہن کا نشان ہے نا؟ میں دم بخود رہ گیا، سمجھ نہ آیا اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ بولا، میں نے کل تمہاری ایک پڑوسن سے یہ بات سنی۔ میں اس مندر کا پروہت ہوں جہاں چاند گرہن کے نشان والی لڑکی بھگوان کی نرتکی بنتی ہے اور سدا کنواری رہتی ہے، تو اب جلپنا بھگوان کی نرتکی بنے گی۔ جی چاہتا تھا اگر میرے پاس بندوق ہو تو اس کا بھیجا اڑا دوں۔ میں نے اسے کہا، پروہت گنجال، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ پولیس والوں سے میرے اچھے مراسم تھے، جیسے ہر بڑی زمیندار کے ہوتے ہی ہیں، مگر اس شام کے بعد پروہت گنجال دوبارہ حکامتی میں نظر نہیں آیا۔ اس واقعے کو 4 مہینے بیت گئے۔ میں تو گنجال کو بھول چکا تھا کہ ایک دن ہمالن کے مچھیرے بھولا کا خط آیا۔ اس نے لکھا تھا، مچھلی کے شکار کا موسم آ گیا۔ حکامتی سے دکن کی جانب دریائے چنون کے کنارے ہمالن کا شہر ہے، جہاں مچھلی کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ بھولا کا جھونپڑا گھاٹ پر تھا۔ میں شکار کے لیے کبھی کبھار وہاں جایا کرتا تھا اور بھولا کا مہمان بنتا تھا۔ اس کا خط ملا تو طبیعت شکار کے لیے مچل گئی اور دوسرے ہی دن ہمالن پہنچ گیا۔ اسی رات پراسرار طریقے سے بھولا کے جھونپڑے سے مجھے اغوا کر کے آسام کے سرحدی قبیلے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پروہت گنجال ایک بار پھر میرے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بولا، کایا پنتھا، میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ اگر سار گلیان کی امانت مجھے دے دو تو رہا کر دیے جاؤ گے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم اپنی بیٹی کے نام ایک چٹھی لکھو گے جس میں بتاؤ گے وہ ڈبیا کہاں رکھی ہے۔ اسے ہدایت کرو گے کہ وہ میرے آدمی کو ڈبیا دے دے۔ اگر میرا آدمی ڈبیا لے آیا تو تمہاری رہائی ہو جائے گی۔ بس تمہاری واپسی کا یہی ایک راستہ ہے، ورنہ یہاں سے دوسرا راستہ کہاں جاتا ہے وہ تم خود دیکھ لو گے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اپنے باپ کو دیے ہوئے وچن کے مطابق میں وہ امانت نہ بیچ سکتا تھا نہ کسی کو دے سکتا تھا۔ میں نے جواب دیا، ڈبیا تمہیں کسی قیمت پر نہیں مل سکتی، خواہ اس کا سودا میری جان کے عوض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بولا، تم بہت ضدی ہو، اب رہائی یا اسیری تمہاری اپنی مرضی پر ہے۔ میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی اور کہا، یہ نہ سمجھو تم قانون سے بچ جاؤ گے۔ بھولا میرے اغوا کی خبر پولیس کو دے دے گا، پولیس تمہیں کھوج نکالے گی۔ پروہت گنجال کے آدمیوں نے میری گھڑی اتروا لی، میرے جسم سے کپڑے اتروا لیے اور دوسرے کپڑے پہننے کو دیے۔ پھر اس پہاڑی خانقاہ میں مجھے تھاپا بہادر کے حوالے کر کے پروہت گنجال لوٹ گیا۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پروہت گنجال آیا اور اس نے ایک عجیب و غریب کہانی سنا کر مجھے مبہوت کر دیا۔ کہنے لگا، کایا پنتھا، سنسار میں آدمی ایک ہی بار جنم لیتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے، مگر تم 2 بار مرو گے۔ میں تمہیں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ آج تم اپنی بیٹی اور دنیا کے لیے مر گئے ہو، کیونکہ لوگوں کو دریائے چنون کے کنارے تمہاری لاش مل گئی تھی۔ وہ لاش تمہاری نہیں کسی اور کی تھی، جس کی صورت تم سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ اس کا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا کہ پہچان نہ ہو سکے، مگر اس کی جیب سے جو کاغذات ملے، جو چٹھیاں ملیں، ان پر کایا پنتھا کا پتہ تھا۔ جلپنا نے تمہاری جوتی، گھڑی اور انگوٹھی دیکھ کر تمہیں شناخت کر لیا، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔
کسانوں نے پولیس کی آگیا سے تمہاری ارتی چتا کے حوالے کر دی۔ تمہاری بیٹی نے اسے آگ دکھائی اور تم جل کر راکھ ہو گئے۔ تمہارا کریا کرم بھی ہو چکا اور ہڈیاں دریائے چنون میں بہائی جا چکیں۔ تو یہ ہے تمہارے جیون کا انت۔ لیکن اگر اب بھی میری بات مان لو اور سار گریلیان کی ڈبیا کا پتہ بتا دو تو میں تمہیں دوبارہ جیون دے دوں گا۔ آخر تم نے وہ ڈبیا رکھی کہاں ہے؟ میرے آدمی تمہارے گھر کا کونا کونا چھان چکے، انہیں وہ ڈبیا نہیں ملی۔ میں نے اس کی پیشکش ٹھکرا کر کہا، میرے ساتھ جو انیائے کر سکتے ہو کر لو، مگر جو چیز مانگتے ہو وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ وہ کڑک کر بولا، مورکھ، تو نے اپنے جیون کا ناش کر لیا۔ بس آج سے تجھ پر ہوا اور اجالے کے دوار بند ہوئے، دنیا سے تیرا ناتا ٹوٹ گیا، تیرے سکھ کی سانس آج ختم ہوئی، کیونکہ اب تو اس قبر میں اتارا جائے گا جہاں چپ کے سناٹے اور کاٹتی تنہائی اور گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نہیں۔ تیرے شریر کی ہڈیاں گل جائیں گی، تیرا چمڑا سوکھ جائے گا، تو موت مانگے گا مگر مرے گا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تھاپا بہادر کو طلب کیا اور حکم دیا، اسے زمین کے پیٹ میں ڈال دو۔ پھر وہ غصے میں بھرا باہر چلا گیا۔ تھاپا کے قبائلی پہرے دار مجھے اس کمرے سے نکال کر ایک تاریک زینہ اترنے لگے، جیسے کسی اندھیرے کنویں میں اتر رہے ہوں۔ پھر مجھے لا کر اس کال کوٹری میں بند کر دیا۔ تب سے آج تک میں اس کوٹری میں بند ہوں، نیلا آکاش اور چمکتا سورج اور دن کی روشنی دیکھنے کو ترس گیا ہوں۔ دھرم اور بھگوان پر سے میرا وشواس ٹوٹتا جا رہا ہے۔ پروہت گنجال نے مجھ سے بدترین انتقام لیا، جو کچھ کہا تھا پورا کر دکھایا۔ وہ کبھی کبھی اس کوٹری میں مجھے دیکھنے آتا ہے اور ہر بار ایک نئی خبر سنا کر میری روح گھائل کر دیتا ہے۔ قید کے پہلے برس اس نے خبر دی کہ جلپنا کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں رہا، وہ بھرے سنسار میں اکیلی ہے، اس لیے اسے مانڈلے کے ایک ناچ آشرم میں پہنچا دیا ہے تاکہ آشرم کی لڑکیوں میں اس کا جی بہلا رہے اور ناچ گلا سیکھ لے، کیونکہ ایک دن اسے بھگوان کی نرتکی بننا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے اس نے اپنے چیلے شنکر کو میرے پاس بھیجا اور بتایا کہ جلپنا ایک نوجوان سے پریم کرنے لگی ہے، اسی دوش میں اسے بندی گھر میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ بھگوان کی نرتکی کسی سے پریم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد کل رات تم جلپنا کو چھڑانے کی کوشش میں یہاں پہنچ گئے اور اس کال کوٹری میں ڈال دیے گئے، جہاں صرف وہی آتا ہے جس سے قسمت، دنیا اور بھگوان روٹھ گئے ہوں۔ اب اپنے ساتھ تمہارے دکھ بھی میری چھاتی کا بوجھ بن گئے ہیں۔ تو یہ ہے میری کہانی اور یہ ہیں میرے غم۔ 5 برس سے لگاتار میں اس کوٹری میں، جو قبر کی طرح تاریک ہے، اپنی بیٹی سے جدائی کا عذاب بھگت رہا ہوں۔ میرے جیتے جی میری ارتھی جلائی گئی، میرا سنسار اجڑ گیا، میری بیٹی بچھڑ گئی، میری زمینیں چھین لی گئیں۔ میرے ساتھ ایسی بے انصافی ہوئی کہ شاید ہی کسی کے ساتھ ہوئی ہو۔ کسی کچہری میں میرا مقدمہ پیش نہیں ہوا، کسی عدالت میں حاضری نہیں ہوئی۔ مجھے پکڑنے والا اور پنچایت کرنے والا اور سزا دینے والا ایک ہی ہے۔ میں نے سوچا تھا بھگوان میری عدالت کرے گا، مجھے اس قید اور ظلم سے چھڑائے گا، مگر اس کی عدالت سے بھی میرا نیاؤ نہیں ہوا۔ میں نے دھرتی سے انصاف مانگا، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے آکاش سے فریاد کی، اس نے کان بند کر لیے۔ میں نے اس کوٹری کی دیواروں سے کہا میں بے قصور ہوں، لوہے کی سلاخوں کو بتایا میرا کوئی دوش نہیں۔ فرش کے پتھروں سے کہا میں نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ چھت کی کڑیوں سے فریاد کی، میرا کوئی جرم نہیں۔ میں نے اندھیروں سے کہا میں نردوش ہوں، مگر کسی نے مجھے جواب نہیں دیا۔ یہ چھت، یہ فرش، یہ سلاخیں، یہ دیواریں، یہ اندھیرے، سب چپ رہے، بھگوان بھی چپ رہا، آکاش بھی چپ رہا۔ پتہ نہیں کوئی بھگوان ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہوتا تو 5 برس کے اندر کبھی تو مجھ پر دھیان دیتا۔ 5 برس کے 1825 دنوں میں، 1825 راتوں میں، کسی ایک دن، کسی ایک رات تو میری فریاد سنتا، کبھی تو مجھے تسلی دیتا اور کہتا، کایا پنتھا، تو کیوں گھبراتا ہے، کیوں بےکل ہوتا ہے؟ میں تیرا انیائے کروں گا، اس پتھر دل آدمی کو سزا دوں گا جس نے تجھ پر اتنا ظلم کیا۔ مگر 5 برس بیت گئے، بھگوان نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرا اور گنجال کا جھگڑا اتنا الجھا ہوا اور مشکل نہیں۔ میں جانتا ہوں ہم دونوں میں کون سچا، کون جھوٹا، کون ہتھیارا ہے، مگر کیا بھگوان کچھ نہیں جانتا؟ میں نے کسی کی جان نہیں لی، کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کا حق نہیں چھینا۔ اگر کوئی بھگوان ہے تو مجھے جواب دے، میں پوچھتا ہوں،
میں نے کون سا پاپ کیا تھا جس کی سزا میں مجھے بھگوان نے یہاں پہنچایا؟ کیا میرا یہی دوش ہے کہ میں نے اپنے باپ کی وصیت کو پورا کیا اور سار گلیان کی ڈبیا ایک ایسے آدمی کو نہیں دی جس پر اس کا کوئی ادھیکار نہ تھا؟ کون جانتا ہے میں وہ آدمی ہوں جس نے باپ کی وصیت پر اپنا جیون اور سارے سکھ بھیٹ کر دیے۔ اگر ایسا ظلم کسی بت پر ٹوٹتا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا، لاوا اگلتا ہوا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ میں نہیں جانتا کوئی دوسرا سنسار ہے یا نہیں، میں مرنے کے بعد اس سنسار میں اپنے باپ سے مل سکوں گا یا نہیں، لیکن مرنے والے اگر سن سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں تو پھر پنتھا گرام بھی سن لے اور دیکھ لے کہ اس کے بیٹے نے ہر ظلم اپنی جان پر جھیلا ہے مگر اپنا وچن نہیں توڑا۔ مجھ پر تو جو بیتی سو بیتی، پر گنجال اب میری بیٹی کا جیون بھی نشٹ کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر کایا پنتھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اسے روتے دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس کے دکھ بہت بڑے تھے، اس کے صدمے بہت گہرے تھے، پھر بھی میں اسے تسلی دینے اور چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے آنسو روک لو کایا پنتھا، رونے سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اس لانتی قید خانے میں میرے آنسو خشک ہو گئے تھے، من ہی من میں کرتا تھا، دکھ سہتا تھا، ضبط کرتا تھا، کبھی رویا نہیں تھا، مگر جب سے تم میرے انجام میں شریک ہوئے ہو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ہیں۔ میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کایا موسا، اگر دکھ زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو سکھ بھی اسی دھرتی سے جنم لیتے ہیں۔ مجھے اپنے انجام میں شریک سمجھتے ہو تو یہ بھی سن لو کہ ساتھی مل جائے تو خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں اور غم آدھے رہ جاتے ہیں۔ میں تمہارے دکھوں میں نہیں خوشیوں میں بھی شریک رہوں گا، اور یہ وشواس دلاتا ہوں کہ تمہارے دکھوں کا موسم بیت گیا، اب سکھ کے دن بس آنے ہی والے ہیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا شریر پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا ہے، یہ حرارت بخار کی خبر دے رہی تھی۔ میں نے کایا کو نہیں بتایا، وہ بیچارہ پہلے ہی دکھوں کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی کہانی سن کر گنجال کا ایک اور روپ سامنے آیا تھا، ساتھ ہی ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تھی سار گلیان کی چھوڑی ہوئی ڈبیا۔ آخر اس ڈبیا میں کیا ہے جس کے لیے گنجال نے کایا پنتھا کو جیتے جی قبر میں اتار دیا؟ رات کا کھانا پہنچانے کے لیے زینے والی کوٹری کا دروازہ کھلا۔ میں آہنی جنگلے کی طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ پہرے دار نے آگے بڑھ کر سلاخوں سے ہاتھ بڑھا کے رات کا کھانا اندر رکھا اور دن کے برتن اٹھا لیے۔ کھانا لانے والا وہی پہرے دار تھا جس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے گنجال کو سندیش بھیجا تھا۔ میری موجودہ حالت اسی سندیش کا نتیجہ تھی۔ اس نے بچے ہوئے کھانے کو دیکھا اور پوچھا، جب تک نہاؤ گے نہیں بھوجن نہیں کرو گے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بولا، اگر سردار تھاپا کو کچھ کہنا ہو تو بول دو۔ میں پھر خاموش رہا۔ پہرے دار نے گندے برتن اٹھائے اور چلا گیا۔ کوٹری میں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں کایا کی آواز سنائی دی، کیشب بیٹے، تم نے دن بھر کچھ نہیں کھایا، رات کو یہ لوگ بھات اور پیچ کی کڑی بھیجتے ہیں، اٹھ کے دو چار نوالے کھا لو۔ میں 2 دن کے فاقے سے تھا، صرف پانی کے چند گھونٹ پیے تھے۔ اب سوجن، زخموں کے کھرنٹ اور ایٹھن سے جسم دکھ رہا تھا، کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کب تک نہیں کھاؤ گے؟ میں تمہیں سہارا دے کر بٹھاتا ہوں، تھوڑا سا کھا لو۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑے تو سن ہو کر رہ گیا۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہے، اس بندی گھر میں دوا کہاں سے آئے گی؟ تم چنتا نہ کرو، میں دوا کے بغیر ہی اچھا ہو جاؤں گا۔ اس نے بھات کی تھالی اور پیچ کا کٹورا پرے کھسکا دیا۔ اب تو میرا بھی کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ کایا، کیا دوپہر والی بات بھول گئے؟ کچھ کھاؤ گے نہیں تو میری دیکھ بھال کیسے کرو گے؟ میرے اصرار پر اس نے بھوجن کیا اور بتایا، چاول بہت موٹے ہیں، جیسے گیہوں ابال دیے ہوں۔ 5 برس پہلے میں بھی انہیں نہیں کھاتا تھا، پھر ہولے ہولے یہی چاول پیٹ میں اترنے لگے۔ میرے کہنے پر اس نے کھانا کھایا اور برتن جنگلے کی طرف کھسکا دیے۔ وہ میری حالت پر اس لیے بھی پریشان تھا کہ میں نیا قیدی تھا اور ان حالات سے نہیں گزرا تھا جن سے وہ گزر چکا تھا۔ 5 سال کا سمے بہت ہوتا ہے، ان 5 برسوں میں وہ ضرور بیمار پڑا ہوگا، اسے بھی دوا نہیں ملی ہوگی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں کچھ نہیں مل سکتا، وہ میری دوا دارو کی سوچ رہا تھا۔ سویرے تھاپا بہادر سے منت سماجت کروں گا، تمہارے لیے کوئی دوا بھجوا دے، یہ لوگ جڑی بوٹی سے علاج کرتے ہیں۔ میرے لیے تھاپا سے کچھ نہ مانگنا، دوا کے بدلے زہر ملے گا، بس بھگوان سے پرارتھنا کرو وہ مجھے اچھا کر دے۔
کس بھگوان کی بات کرتے ہو جو ہتھیاروں اور ظالموں کا ساتھی ہے اور نردوشوں کا بیری ہے؟ دکھ بھوگتے بھوگتے اور ظلم سہتے سہتے بھگوان پر سے اس کا وشواس ڈگمگا گیا تھا۔ کایا پنتھا، بھگوان کو دوش کیوں دیتے ہو؟ وہ تو بے عیب ہے اور آدمی کی خطا کے مقابلے میں بہت کم سزا دیتا ہے۔ کرودھ میں دھیما ہے اور دیا میں تیز ہے۔ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے پر ان پر حجت پوری کرتا ہے۔ جب کسی اتیاچاری کو پکڑتا ہے تو اسے بھاگنے کی مہلت نہیں دیتا۔ اس کے نیاؤں میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جہاں آدمی کے اختیار کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کے اختیار کی حد شروع ہوتی ہے۔ وہ اپادیوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور چپ رہتا ہے، ظالموں کی باتیں سنتا ہے پر بولتا نہیں، مگر جب ان کے خلاف کرودھ میں آتا ہے تو پھر دھرتی کا حمل گر جاتا ہے۔ کایا پنتھا نے چیخ ماری اور اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ میرے اور اس کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ عجیب سی خاموشی چھا گئی جس میں صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرا بخار بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا۔ کایا موسا، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ وہ جلدی سے اٹھا، مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور گلاس میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے صرف 2 گھونٹ پیے اور لیٹ گیا، مگر اتنی سی حرکت سے ہی میرے شریر میں ٹیسیں اٹھ گئیں۔ تمہارا بخار تو تیز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کافی فکر مند تھا۔ تم سو جاؤ، نیند آ جائے گی تو میرا بخار بھی ہلکا ہو جائے گا۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں ان حالات پہ غور کرنے لگا جو مجھے اس کال کوٹری تک لے آئے تھے۔ نہ جانے میرے ذہن کو کیا ہو گیا تھا۔ نہ تو میرے اندر کا آدمی ہی بولا تھا، نہ ہی شاستروں نے ذہنی رابطہ قائم کیا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میرا سفر خطرناک ہے اور اس سفر میں کوئی بھیانک واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ شاسترو ہی اس اندھیرے میں ایک آس کا جگنو تھا۔ صرف وہی میرے سفر اور منزل کے بارے میں جانتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سروپ جی کو لے کر پہاڑی خانقاہ تک پہنچ جائے گا، لیکن اب خیال آیا اگر سب کچھ ویسا ہو بھی گیا جیسا میں سوچ رہا ہوں اور وہ سروپ جی کو لے کر میری تلاش میں خانقاہ تک آ بھی گیا تو کیا ضروری ہے کہ سروپ جی اس زیر زمین کوٹری تک پہنچ سکیں؟ گنجال جیسا چلاک آدمی انہیں جلپنا سے ملوا دے گا جو خانقاہ کے کسی کمرے میں ہوگی، مگر وہ انہیں یہ کہے گا کہ تھارو کیشپ تو خانقاہ تک پہنچا ہی نہیں۔ سروپ جی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس خانقاہ میں کوئی گہرا تہخانہ بھی ہے جس کے اندر میں قید ہوں؟ وہ تو اوپر کے کمرے دیکھ کر ہی لوٹ جائیں گے۔ کایا ٹھیک کہتا تھا۔ میں نے اپنی مصیبت کو سمجھا ہی نہیں اور رہائی کے جھوٹے سپنے دیکھ رہا تھا، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا۔ اب غور کیا تو پتہ چلا کہ باہر کی دنیا سے کوئی ناطہ نہیں، میں پوری طرح گنجال کی گرفت میں ہوں۔ اس خوفناک صورتحال کو سمجھنے کے بعد میرا شریر تھر تھرانے لگا۔ میں اپنے جیون میں کبھی اتنا نراش، اتنا دکھی اور اتنا خوفزدہ نہ ہوا تھا۔ میں نے جلپنا کو گنجال کی قید سے چھڑانے کے لیے جو کوشش کی، کیا اس کا یہی صلہ تھا؟ کیا میں کایا پنتھا کی طرح انہی اندھیروں میں سسک سسک کر جیوں گا اور ایک دن قبر میں موت سے جا ملوں گا؟ اس خیال سے دل ڈوبنے لگا۔ اچانک اس مصیبت میں مجھے صوفی عبدالجبار کی یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا، مشکل حالات میں یا حیو یا قیوموں کا ورد کر لیا کرو، کیونکہ خدا کی ذات ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ہے اور مشکلات میں پکارنے والے کی دستگیری کرتی ہے۔ مجھ پر اس سے کڑی مشکل اور کیا آ سکتی تھی؟ اپنی حالت پر سوچتا تو رکت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی بے چینی اور بے اختیاری میں زبان پر یا حیو یا قیوموں کے شبد آ گئے۔ میں بار بار انہیں دہرانے لگا، کبھی کبھی پرارتھنا بھی کرتا، اے قادر مطلق خدا، میری مدد کر، کیونکہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں گڑ گڑاتا رہا اور اس کا نام جپتا رہا۔ ہولے ہولے میرے بیکل من کو چین آنے لگا۔ پھر ایک نامعلوم سی آواز جو شاید پتھر کی دیواروں سے آئی مجھے سنائی دی، اور وہ تھی یہ آواز، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ آواز سن کر میں آپ سے آپ پکار اٹھا، کیوں نہیں مالک، تم میرے لیے بہت ہے، پھر گھبراتا کیوں ہے؟ اس آواز کے ساتھ ہی میری ساری گھبراہٹ اور بے چینی یکلخ جاتی رہی اور میرے من کو عجیب سی تسکین ملی۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سا کوہر چھا رہا تھا، یوں لگا میں کہیں اڑا جا رہا ہوں۔ بڑی طویل تھی وہ پرواز، میں انجانے فاصلوں سے گزر رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس پرواز کے دوران مجھے اپنے بخار کی حدت اور شریر کی تپش کا پورا احساس تھا۔ پھر اچانک میں بلندی سے نیچے اترنے لگا
اور کوہرے کا بادل میرے زخمی شریر کو اونچی اور محیط دیواروں کے حصار میں اتار کے غائب ہو گیا۔ میں سوچتا ہوں اس حصار تک پہنچنے میں مجھے پورا ایک دن لگ گیا ہے، اور حیران ہوں شاید یہ کوئی بنتی گھر ہے۔ اس کی اونچی اونچی فلک بوس دیواروں پر کوئی چھت نہیں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں، گھنے بادل کا ایک ٹکڑا اونچی دیواروں کے حصار میں میری طرف بڑھتا ہے۔ میرا شریر چونکہ بخار کی آنچ میں پھک رہا ہے، اس لیے میں اس بادل کی چھاؤں میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ جب وہ بادل میرے قریب آتا ہے تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہوں کہ وہ کوئی کالی گھٹا کا ٹکڑا نہیں بلکہ منجوری کے بل کھاتے لہراتے بالوں کا جال ہے۔ میں حیران ہوں منجوری یہاں کیسے پہنچ گئی۔ منجوری میرے دل کی بات سمجھ لیتی ہے اور کہتی ہے، جب تم رنگا متی سے چلے میں سمجھ گئی تھی کہ میرے باپو کے بیری سے لڑنے جا رہے ہو جس نے روپ تارا کو مار دیا تھا۔ مجھے تمہاری بڑی چنتا تھی کیونکہ تم سوچتے زیادہ ہو، عمل کم کرتے ہو، جبھی تو اس بندی گھر میں پھنس گئے ہو اور یہاں زخموں سے چور پڑے ہو۔ لو میں تمہارے لیے دوا لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کوئی سفید سفوف سا نکالا اور میرے زخموں اور چوٹوں پر ملنے لگی، جس سے ان کی چبھن اور اینٹھن کم ہو گئی۔ پھر بولی، تم کیسے مرد ہو، ان دیواروں کو توڑ کر نکل نہیں سکتے؟ میں اپنی مجبوری بیان کرتا ہوں، میرے پاس کوئی بسولہ، کوئی کدال نہیں، دیواروں کو کیسے توڑوں، کوئی کمند نہیں کہ نیچے اتر سکوں۔ تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی تو پھر میں سیند لگا کے نکل آؤں گا۔ مگر سیند لگاؤ گے کہاں؟ کسی دیوار میں۔ دیوار توڑ دو گے تو چھت تمہارے اوپر آ گرے گی، تو پھر سیند کہاں لگاؤں؟ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلی تو میں حیران تھا کہ بخوبی چل سکتا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک حجرے میں داخل ہوئی اور کیا دیکھتا ہوں، یہ تنگ حجرہ ہماری کال کوٹری کا بیت الخلاء ہے۔ وہ اس کے سوراخ کی طرف جہاں سے بول و براز کہیں نیچے گرتا تھا اشارہ کر کے بولی، یہاں سیند لگاؤ اور کال کوٹری سے نکل جاؤ۔ پھر ہم حجرے سے نکلے۔ دوبارہ ہم اونچی دیواروں کے حصار میں تھے۔ منجوری نے اپنے لمبے گھنے بال لہرائے اور کہا، جسے لینے آئے ہو اسے چھوڑ کے مت جانا۔ میں اس کے عجیب فکرے پہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بال لہراتی ایک طرف کو لپکی جیسے دھوئیں کا ایک مرغولا لہراتا یا کالی بدلی کا ٹکڑا اڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر ایک طرف چلنے لگا۔ اندھیرے میں اچانک ایک کھٹکا سن کر میں چونک گیا۔ مجھ پر خوف سا طاری ہونے لگا۔ یہاں میں ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آوازیں سن رہا تھا جیسے کئی مردے چل رہے ہوں۔ دہشت اور خوف سے میرے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ ناگہاں جیسے کہیں روشنی کا جھماکا سا ہوا۔ میں نے چاچا چکروتی سہائے کا بھوت دیکھا جو ایک ہاتھ میں بسولہ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں کدال اٹھائے، کندھے پر ایک بھاری کمند لٹکائے، عجیب دیوانگی اور وحشت کے ساتھ ہماری کال کوٹری کے بیت الخلاء میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ حیرت انگیز اور ہیبت ناک منظر دیکھ کر بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی نے فوراً ہی مجھے کندھے سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا کیشب بیٹے، تم ڈر کیوں گئے؟ یہ آواز چاچا چکروتی کی نہیں بلکہ کایا پنتھا کی تھی۔ میں نے سر کو ایک دو بار جھٹکا، آنکھیں جھپکیں۔ آنکھوں کے سامنے پھر وہی اندھیرا تھا، وہی ہماری کال کوٹری تھی جس میں کایا پنتھا کا سایہ قریب ہی بیٹھا تھا۔ یعنی میں سپنے میں ڈر کر نیند سے جاگا تھا۔ کایا پنتھا ابھی تک حیرت کا بت بنا مجھے کندھوں سے پکڑے بیٹھا تھا۔ کایا موسا، کیا سویرا ہو گیا؟ نہیں، رات کا آخری پہر ہے۔ ارے ابھی رات بھی نہیں بیتی، میں تو سمجھ رہا تھا بہت سو لیا۔ ہاں سوئے تو بہت ہو، پوری 2 راتوں اور 1 دن سوتے رہے ہو، اب جاگے ہو۔ 2 راتیں اور 1 دن؟ ہاں، میری تو کل کی رات جاگتے ہوئے کٹی کیونکہ تیز بخار سے تم پر غشی طاری تھی۔ کل کا سارا دن بھی بے چینی میں گزرا۔ بے ہوشی کی حالت میں تم کبھی کبھی پانی مانگتے تھے کیونکہ بخار کی آگ سے تمہارا شریر پھونک رہا تھا۔ میں بار بار تمہارے منہ میں پانی کے قطرے ٹپکاتا تھا اور بھگوان سے پرارتھنا کرتا تھا کہ وہ مجھے क्षमा کر دے اور تمہیں اچھا کر دے۔ کل دوپہر کو جب پہرے دار بھوجن لے کر آیا، تم بخار سے بے ہوش پڑے تھے، وہ بھی دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر رات کا کھانا لے کر آیا اور پوچھنے لگا، قیدی کو صورت آئی کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو کل سے بے سدھ پڑا ہے۔ وہ چلا گیا تو میں تمہاری دیکھ بھال میں لگ گیا۔ آج رات ذرا اپنی کمر سیدھی کرنے کو لیٹا تھا، تم چیخ مار کے اٹھ بیٹھے۔ میں تو سمجھا تھا کہ سویا رہا،
اور نہ جانے کہاں کہاں اڑتا رہا، مگر میری نیند اصل میں غشی تھی اور ایک طویل بے ہوشی تھی۔ مگر وہ سپنا کتنا عجیب تھا۔ منجوری گھٹا جیسے بال لہراتی چکراتی ہوئی آئی اور میرے زخمی جسم پر دوا مل کر چلی گئی۔ غیر ارادی طور پر میں نے سر کے گومڑ پر ہاتھ پھیرا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسرے زخموں کو ہاتھ لگا کر دیکھا، سب کے سب ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس بات سے مجھ پہ سنسنی طاری ہو گئی کہ سپنے میں منجوری نے جو سفوف میرے جسم پر ملا تھا، میں اس سے بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ اب آرام سے بیٹھا تھا، نہ گھاؤ تھے نہ بخار۔ ایک دم مجھے اپنے سپنے کا آخری حصہ یاد آیا، جس میں چکرورتی چاچا کے بھوت کو دیکھ کر میں ڈر گیا تھا۔ تو یہ خواب تھا یا کشف، نہ جانے کیا تھا۔ اچانک ایک نیا خیال آیا اور کایا پنتھا سے کہا، ذرا ٹٹی میں جا کر دیکھو، وہاں کوئی بسولہ، کوئی کدال، کوئی کمند ہے کہ نہیں۔ وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ کہیں بخار کی گرمی سے تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بھلا بسولہ، کدال اور کمند یہاں کون لائے گا؟ میرے اصرار پر مجبوراً وہ ہاتھوں کے بل بیت الخلاء میں گیا۔ چند منٹ کے بعد واپس آیا تو خود پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیشب، وہاں تو بسولہ بھی ہے اور کدال بھی اور ایک رسا بھی ہے۔ میں اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ تو اب ہمیں ٹارچ کی ضرورت ہے۔ چلو پتھر کی وہ سل اکھاڑیں جس کے نیچے میں نے اپنی چیزیں چھپائی تھیں۔ ہم دونوں آگے پیچھے بیت الخلاء کے دڑبے میں گھس گئے۔ پھر سل اکھاڑنے میں دیر نہیں لگی۔ جب ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو میں نقش حیرت بن گیا۔ بیت الخلاء کے ایک کونے میں بسولہ، کدال، کمند تینوں چیزیں پڑی تھیں۔ کایا پنتھا گھبرا کے بولا، یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ وہ صورت سوال میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں چپ رہا۔ کشف و کرامت والی بات تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں اسے کیا سمجھاتا۔ وہ بولا، بتاؤ نا، کون لایا یہ چیزیں اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ یہاں پڑی ہیں؟ چھوڑو کایا موسیٰ، تم کس بات کے پیچھے پڑ گئے؟ یہ چیزیں یہاں اس لیے پہنچائی گئی ہیں کہ ہم سین لگا کر یہاں سے نکل جائیں۔ وہ بری طرح چونکا۔ سین کہاں لگائیں گے؟ یہاں۔ میں نے غلاظت گرانے والے سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس سوراخ کو اتنا چوڑا کر لیں گے کہ نیچے اتر سکیں۔ یہ دیکھو، کمند بڑی مضبوط ہے۔ جب میں اسے کمند دکھا رہا تھا، وہ ٹارچ کی روشنی میں میرے چہرے، گردن اور جسم کے دوسرے اعضاء کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں پہلے گھاؤ، کھرنڈ اور گومڑ تھے، اس وقت کسی چوٹ کا نشان تک نہ تھا۔ اس اچھمبے پر وہ بدحوا سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا، تمہارے گھاؤ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ میں نے کہا، مار پیٹ کے نشان تھے، مٹ گئے۔ بولا، کل تک تو ان سے خون رس رہا تھا، ہاتھ لگانے یا ہلنے سے تم کرا رہے تھے۔ ایسے گھاؤ کبھی ایک رات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس کی حیرت کیسے دور کرتا۔ پھر میں نے کہا، اس کائنات میں قدرت کے بعض اسرار ایسے بھی ہیں جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ میری باتوں سے اس کی پریشانی دور نہ ہوئی۔ پھر میں اور وہ بیت الخلاء کے دڑبے سے نکلے اور اپنی کوٹری میں آ گئے۔ کوٹری کے اندھیرے کا رنگ ذرا بدل گیا تھا۔ میں کایا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، تم سمجھ گئے نا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا، ان انہونی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو پیش آئی تھیں۔ کایا پنتھا، سوچنا بیکار ہے۔ سنسار میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتیں، پھر بھی لوگ انہیں مانتے ہیں۔ ہندو ہنومان جی کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لکشمن کے زخم اچھا کرنے کے لیے پوڑا پہاڑ اپنی ہتھیلی پر اٹھا لائے تھے، جس پر زخموں کو اچھا کرنے والی جڑی بوٹی اگی ہوئی تھی۔ بائبل میں پڑھا ہے، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی پر مارا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا، تب وہ اپنی قوم کو لے کر اس میں سے گزر گئے۔ تشبی نے اپنی چادر مار کر دریا کو دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ عیاشہ نے ایک عورت کے پیالے میں تیل اتنا بڑھا دیا کہ وہ تیل نہ صرف اس بڑھیا کے تمام برتنوں میں بھر گیا، بلکہ تیل بھرنے کے لیے پڑوسیوں سے برتن مانگے گئے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح کوڑی کو ہاتھ لگاتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ان کے ایک ولی حضرت عبد القادر جیلانی نے سمندر میں ڈوبا ہوا ایک جہاز 100 سال کے بعد نکالا تو اس کے سارے مسافر زندہ تھے۔ مذہب اور دھرم کی دنیا میں ایسی ان گنت باتیں ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے ہوئیں، مگر لوگ انہیں مانتے ہیں۔ آدمی کی عقل ان کا گیان حاصل نہیں کر سکتی، اسے صرف بھگوان کی لیلا کہہ سکتے ہیں۔ بھگوان جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے،
بس ہمیں اس پہ وشواس رکھنا چاہیے۔